इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा आपकी इसके ऊपर क्या राय है। ऑल्सो सर, पाकिस्तान की जब हम इन्फ्लुएंस या ताकत की बात करते हैं तो उसमें एक बड़ा फैक्टर आता है भारत, जिसको हमने देखा उसने रिएक्शंस भी दिए जब पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को सराहने की बात हुई या उसकी तारीफ हुई तो वेलकम नहीं की जाएगी। उसको काउंटर करने के लिए आप क्या समझते हैं कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है भारत का पाकिस्तान की इस पोजीशन से मुताल्लिक, और उसको काउंटर करने के लिए क्या हो सकता है? मैडम शेख, सबसे पहले तो अच्छा लग रहा है पाकिस्तान को लीड करता देखकर। अच्छा लग रहा है अमेरिका इसराइल की ईरान पर मुसल्लत करदा बिला जवाज़ जंग में सालसी करते पाकिस्तान को देखकर, और अच्छा लग रहा है ईरान सऊदी अरब में पाकिस्तान के न्यूट्रल किरदार को देखकर, और अच्छा लग रहा है अमेरिका के साथ पाकिस्तान के बेहतर ताल्लुकात देखकर। और ये जो अच्छा लग रहा है ये तब और ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है जब ये सब अच्छा देखकर मैडम शेख भारत में सफ़े मातम बिछ जाती है और जयशंकर जैसा पढ़ा लिखा कैरियर डिप्लोमेट बाज़ारी ज़ुबान पर आ जाता है। मैं कोई भारत के वजूद के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, भारत तो हमारे वजूद के ख़िलाफ़ पहले दिन से है, जो कि उसकी खाम ख्याली है। मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान तरक्की करे, अफ़गानिस्तान तरक्की करे और भारत तरक्की करे और ये ख़ित्ता तरक्की करे, और हम भी वैसे ही हो जाएं जैसे 200 साल लड़ कर आखिर यूरोपीय यूनियन वाले इस नतीजे पर पहुँचे कि हमें आपस में लड़ने के बजाय गुर्बत से लड़ें, जहालत से लड़ें, बेरोज़गारी से लड़ें और अवामी मसाइल से लड़ें। अल्लाह करे वो वक्त आ जाए। और अब आपका सवाल ये है मैडम शेख कि ये जो सब कुछ अच्छा है, इस अच्छे को अच्छा रखने के लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? एक तो ये जो कुछ कर रहे हैं इसको कंटिन्यू रखें। दूसरा, ये जो आइडियल सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, इसको खुदा के लिए सिर्फ तारीफ़ों पर खुश होने के पर ना रोकें, इसको अपने मुआशी फ़ायदे में बदलें, तिजारती फ़ायदे में बदलें, सरमायाकारी के फ़ायदे में बदलें, गुर्बत मुकाओ फ़ायदे में बदलें, रोज़गार बढ़ाओ फ़ायदे में बदलें। और दूसरा मैडम शेख, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। गो कि हमने बहुत सीखा है, और मैं वाकई कह सकता हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत सीखा है और पाकिस्तान ने जो अपनी गलतियाँ की उनको सुधारा है। तो फिर भी हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारी सरहदों पर अमन हो और पड़ोसियों से हमारे अच्छे ताल्लुकात हों, और पड़ोसियों की तरफ से भी यही रद्द अमल आना चाहिए जो बदकिस्मती से नहीं आ रहा। चौथा, दहशतगर्दी पर मिलकर, दहशतगर्दी एक बहुत बड़ी लहर है, नासूर है पाकिस्तान के लिए, इस पर मिलकर सब एक रस्ते पर चलें। पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान के अंदर जो सियासतदान हैं। पाँचवां, अपना हमें अब वक्त आ गया कि अपना हाउस इन आर्डर करें। अल्लाह ने जब देता है, इज़्ज़त से नवाजता है तो आजमाइश बढ़ जाती है, क्योंकि अल्लाह देकर जब आजमाता है तो वो आजमाइश ज़्यादा होती है। तो हमारी जो इस वक्त सारे इक़्तिदार में हैं, इनको अल्लाह ने बहुत कुछ अभी नवाजा है, अल्लाह की बड़ी गैबी मदद आई है। तो बड़ा दिल करें, अपना हाउस इन आर्डर करें और अगले 10 सालों के लिए पाकिस्तान पर सब इकट्ठे हो जाएं। सियासी अदम इस्तेकाम को ख़त्म करें, नफ़रत और तकसीम ख़त्म करें, और मैंने जो 10 साल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, सब कुछ सारे अपनी सियासत करें, सारे एक दूसरे से इख्तलाफ करें, लेकिन कम अज़ कम एक रस्ते पर पाकिस्तान अगले 10 साल के लिए सारे मुत्तफ़िक हो जाएं कि अब 10 साल हमने इन इशूज़ पर सियासत नहीं करनी। और पाँचवां या छठा मैडम शेख और आखिरी, कि तय करें खुदा के लिए कि हमें कौन सा निज़ाम चाहिए। हमें मुकम्मल जमहूरी निज़ाम चाहिए, हमें हाइब्रिड निज़ाम चाहिए, हमें सदारती निज़ाम चाहिए, हमें ये वज़ारत उज़्मा वाला पार्लिमानी निज़ाम चाहिए। सारे बड़े मिलकर तय करें और फिर आगे चलें। खुदा के लिए आधा तीतर और आधा बटेर वाला ना करें, इससे आप अपना भी मजाक उड़वाते हैं और दुनिया में भी आपका मजाक उड़ता है, और फिर जो कुछ हम बेहतर करते हैं वो इसमें गलत में चला जाता है। तो तय करें एक रास्ता, तय करें कुछ अहदाफ, तय करें एक हिकमत अमली, और तय करें कि इन चीज़ों पे हमने अब जो है वो सब कुछ करना है, लेकिन इन चीज़ों पे सियासत नहीं करनी, और फिर उस पर चलें। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के पास किसी चीज़ की कोई कमी है। हाँ, हम लीडरलेस इसमें हमारी सेंस प्रिवेल की, बिलाशुबा लीडरलेस
لوگ ہیں, ہمیں حکمت نہیں تھی, ہمارے اندر ویژن نہیں تھا اور آپ آپس میں لڑ رہے تھے, تو وہ اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کریں خدا کے لیے اور آگے بڑھیں. اور یہ بڑا پاکستان کے لیے ایک اچھا موقع ہے آگے بڑھنے کا, ترقی کرنے کا. بھٹی صاحب, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں داخلی طور پہ اپنے معاملات کو سیدھے کریں اگلے 10 سال کے لیے, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. آپ کہتے ہیں کوئی نظام اس کے اوپر وضاحت لے کے آئے ہیں, تو وضاحت ہے نہیں, پاکستان میں جمہوریت ہے, باقی تو کچھ ہے, تو اس کو آپ وضاحت کریں. کیا مطلب؟ اگر تو پاکستان میں وہی جمہوریت ہے جو فرانس میں ہے, جو جرمنی میں ہے, جو امریکہ میں ہے, تو میرا خیال ہے کہ پھر تو اگر یہ آئیڈیل جمہوریت ہے تو اس کو کنٹینیو رکھیں. تو سر کیوں نہیں ہے کہ یہی آئیڈیل نہیں ہے نا میڈم شیخ, جب آپ کیوں نہیں ہے؟ آپ اندازہ کریں آپ کی بنیاد جب غلط ہو. یہ اس حکومت کی بنیاد کیا ہے؟ الیکشن. پچھلی حکومت کی بنیاد کیا تھی؟ تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ 10 سال کے لیے پلاننگ کریں, تو میں کنفیوز ہو گئی بھٹی صاحب. سنیے گا میڈم شیخ, سنیے گا نا, کہ آپ اپنا فیئر الیکشن کروائیں, آپ پارلیمنٹ کے تقدس کو برقرار رکھیں, آپ آزاد عدلیہ, جو ایکچوئل آزاد عدلیہ جو آپ کا آئین ہے اس پر عمل کریں, آپ صحافت جو آزادی اظہار رائے آزاد کریں, آپ جو اپنے سیاسی مخالفین کو دیواروں سے چنوانا ہر دور میں, اور جو دوسرے ہیں وہ ان کا سارا کچھ معاف ہونا, اس سے نکلیں, بلا امتیاز احتساب ہو, ایک ریڈ لائن کھینچی جائے کہ اس سے آگے پاکستان ہے, اس کے پیچھے ہم ہیں, اس ریڈ لائن پر عمل کریں. بہت ساری چیزیں, کون سا اس ملک ہے اگر ہم کہیں کہ ہمارا سب کچھ اچھا ہے اور بہت اچھا ہے, تو یہ تو وہ ریت میں سر دبانے والی بات ہے. ساروں میں غلطیاں ہیں, سارے کوئی صحیح جگہ پہ نہیں ہیں, تو ساروں کو ایک جگہ پہ آنا ہے پاکستان کے لیے. میری تو یہ درخواست ہے کہ یہ اس طرح کے گولڈن موقع کبھی نہیں آتے کہ آپ مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص میں بھارت کو پینٹی لگا دیں, اچانک ایسے جغرافیائی حالات بنے کہ آپ لیڈ کر رہے ہوں اور آپ کی طرف دنیا. بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں بھٹی صاحب, مجھے ذرا اس کو جلدی سے جواب لینے کا موقع دیں. بہمل کچھ کہنا چاہ رہی ہیں کافی دیر سے, پھر میں اس کو سہیل صاحب اور سلیم صافی صاحب کے پاس بھی لے کے چلتی ہوں. محمد جی, لینا جیسا بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے عوام ہیں انہوں نے تو ایک چیز ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے کہ وہ جمہوریت چاہتے ہیں, وہ ایک یہ جو پارلیمانی نظام ہے اس کے اندر وہ پراپر فری فیئر الیکشنز چاہتے ہیں. یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے یہ پاکستانی عوام نے نہیں چوز کیا, یہ ہمارے لیڈرز نے, پولیٹیکل لیڈرز نے, سیاسی جماعتوں نے چوز کر ہم پر مسلط کرا دیا. تو یہ جو چیز ہے, یعنی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ کی ڈیسیجن ہے وہ عوام کی ڈیسیجن نہیں ہے, تو عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دیں, اور عوام کی ڈیسیجن میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ وہ جمہوریت ہی ہوگی. سہیل صاحب, پاکستان جو پوزیشن اس وقت انجوائے کر رہا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت اس پوزیشن کو لے کے اپنی پوزیشن کو کہیں نہ کہیں بدلے گا, یا اس کے اوپر جو ریاکشنز ابھی آ رہے ہیں اس کے اوپر نظر ثانی کرے گا, یا بھارت ایک پاکستان کے لیے چیلنج ہو سکتا ہے اور اس سے نپٹنے کے لیے پھر آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, یہ تو دنیا کے حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کل کو کس طرف پانسا پلٹ جائے گا, لیکن 3 سال پہلے پاکستان ایک شودر ملک تھا اور بھارت جو تھا وہ چمک رہا تھا, ٹھیک ہے, اور بھارت ہم سے بات بھی نہیں کرتا تھا, اور بھارت کا رویہ یہ تھا کہ پاکستان تو ایک دہشت گرد ملک ہے اور دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے, اور دنیا کی میجارٹی اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتی تھی. اور گلف کنٹریز میں ایران کے ساتھ بھارت کھلم کھلا تجارت بھی کر رہا تھا, اور ان کی جو پورٹس ہیں ان کا انتظام بھی سنبھالا ہوا تھا, اور یو اے ای کے ساتھ ان کے روابط بہت اچھے تھے. سعودی عرب کے ساتھ یہ حالات تھے کہ سعودی بادشاہ نے جب وزٹ کیا تو بے شمار فنڈنگ کی مسجدوں کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے. تو پاکستان ایک طرح سے اپنی جو اصل حیثیت تھی اس سے بہت نیچے چلا گیا تھا. اس کی جغرافیائی وجوہات تھیں, ہماری اپنی غلطیاں بھی شامل تھیں, افغانستان کے معاملے میں ہماری ڈبل جو پالیسی تھی وہ بھی شامل تھی. وہ سارا کچھ اب اتفاقات ایسے ہوئے ہیں کہ ان سے پاکستان نکل کے بہت بہتر پوزیشن میں آ گیا ہے, اور افغانستان میں جس طرح سے پاکستان کی غلطیوں سے ساری دنیا نے اس کو چھوڑ دیا تھا, اور مسلم ممالک بھی ہمیں وہ اہمیت دینے کو تیار نہیں تھے جس کی جو وہ 60 سال 50 سال دیتے رہے تھے.
لیکن اب دوبارہ سے یہ ایک اپرچونٹی بنی ہے، اور اس اپرچونٹی میں ظاہر ہے انڈیا پہلے ایک جگہ لے چکا ہے، جیسے یو اے ای کے ساتھ اس کے بہت قریبی تعلقات بھی ہیں، ڈیفنس پیکٹ بھی Absolutely. ان کا موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورتحال میں ایک تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو 4 ملکوں کا اجتماع ہوا ہے، اس میں یو اے ای کا نہ ہونا ایک بڑی معنی خیز چیز ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے جو معاملات ہیں ہمارے بلوچستان کے اندر اور افغانستان کے اندر وہ بہت ہی مشکوک ہیں، اور اگر انڈیا اور یو اے ای بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ ایک نئی مشکل سچویشن ہے۔ تو اس معاملے کو بڑی خوبصورتی سے، بڑی سفارت سے، عقل مندی سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں بھی جو ہے کچھ ایسی باتیں ملی تھیں جس میں یو اے ای کی اگر حکومت نہیں تو کم از کم کچھ انڈیویجول جو تھے وہ ضرور بلوچستان کے معاملے میں ملوث تھے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم پاکستان ایک طرف افغانستان کے معاملے میں الجھا ہوا ہے، اور دوسری طرف ہم بلوچستان کے معاملے میں بھی کسی غلطی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں جہاں یہ اپنی اقتصادیات پہ فوکس کرنا ہے، وہاں مزید کسی غلطی سے جو ہے وہ بھی پرہیز کرنا ہے، اور کوئی نیا دشمن بنانے کی بجائے اپنے دشمن کم کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔